وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی زبردست مہمان بیٹھی ہیں. زبردست اس لیے کیونکہ دیکھنے میں وہ جتنی پیاری ہیں اتنی ہی ٹیلنٹڈ بھی ہیں. آپ ان کو ایک ایکٹریس کے طور پہ تو جانتے ہیں، لیکن وہ کامیڈی اور سیٹائر بھی لکھتی ہیں، کامیڈی پرفارم بھی کرتی ہیں، اور اب ان کی کتاب بھی سامنے آنے والی ہے. تو اتنے سارے ٹیلنٹس والی کون ہے؟ آئیے ملتے ہیں میرا سیٹھی سے. میرا تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو فار دا ویری سویٹ انٹروڈکشن. یو ڈیزرو اٹ. یہ تو مجھے سب سے پہلے بتائیں، آپ یو کے میں پڑھی، اسکول آپ نے وہاں سے کیا، پھر کالج آپ نے امریکہ سے کیا، اور کام کرنے آپ گئیں پاکستان میں. زیادہ تر لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ باہر نکلیں اور کچھ باہر جا کے ٹرائی کریں. آپ نے دنیا دیکھی اور پھر ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں پاکستان میں کام کرنا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں جاب کر چکی تھی تو مجھے یہاں کا ماحول، یہاں کا جو مزہ ہے، یہاں کا جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ میں نے دیکھ لیا تھا اور آزما لیا تھا، اور وہاں ترقی بھی کی تھی. لیکن جو روٹس ہیں وہ ظاہر ہے دے پل یو بیک، اینڈ آئی ایم ویری دیسی ایٹ ہارٹ. ٹھیک ہے. یو نو وہ اوپر سے پالش کہہ لیں یا جو بھی ایک ویسٹرن ایجوکیشن آپ کو جو ایک وہ کانفیڈنس دیتا ہے وہ ہے، بٹ اندر سے آئی ایم اے ٹوٹل دیسی، اینڈ سو آئی ہیڈ ٹو گو بیک اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو جسٹ بی ایٹ ہوم. اینڈ کریٹیولی آئی ایم موسٹ الائیو جب میں پاکستان میں ہوتی ہوں. یہ بہت، میں ابھی بھی مجھے 4 دن ہوئے ہیں واشنگٹن آئے ہوئے، اور میں گھومتی ہوں جب تو مجھے تھوڑی سی میں اپنے آپ کو لاسٹ فیل کرتی ہوں. ریئلی؟ اچھا، میرا کے بارے میں سب سے دیسی چیز کیا ہے؟ میں پنجابی بول سکتی ہوں، میں اور اچھی پنجابی بولتی ہوں. میں یقین کریں ہر روز سالن کھاتی ہوں بریکفاسٹ کے لیے. ٹھیک ہے، سیریسلی. میرا بھائی مجھے کہہ رہا تھا یار تم اتنی بڑی بڑی روٹیاں کھاتی ہو فار بریکفاسٹ، اینڈ یو آر سو لائک اسٹل سو تھن. آئی واز لائک ہاں، کیونکہ میں جم جاتی ہوں. اور یہ ہے آئی تھنک اٹس دا فوڈ اینڈ دا لینگویج. سیٹھی، میرا سیٹھی آپ کا نام ہے، اور یہ کیسا نام ہے؟ اب نجم سیٹھی صاحب آپ کے والد، جگنو محسن سب جانتے ہیں ان کو بھی. تو عام طور پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ اس نام نے آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولے ہوں گے، ایک ایسی چابی ہے جو آپ کے پاس ہے. لیکن آپ نے مجھے بتایا اس گفتگو سے پہلے کہ ایسا نہیں ہوا. نہیں. کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. آپ کو نام استعمال نہیں کرنا آیا؟ شاید، ایکچولی شاید، ہاں. ٹھیک ہے. لیکن آئی تھنک ہوتا یہ ہے کہ پری کنسیو نوشنز ہوتے ہیں لوگوں کے، میرے بھی دوسروں کے بارے میں ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوں گے. تو لوگ مجھے وہ رولز دینے سے ہچکچاتے تھے جو رولز آپ کی جو لیڈ ہیروئنز ہیں وہ کرتی ہیں اور ان سے اپنا نام بناتی ہیں. مظلوم لڑکی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، دوپٹہ اس کے سر پہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تشدد ہو رہا ہے، ایک کلیشیڈ قسم کا ایگزامپل. ٹھیک، اب اگر مجھے آج تک یہ رول آفر نہیں ہوا، ٹھیک، اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے آپ اسکرین پہ میرے اوپر تشدد کریں، بٹ ایسے ہی بدقسمتی کے ساتھ رولز لکھے جاتے ہیں. بٹ بیکاز آف who I am لوگ بہت ڈرتے ہیں، اور مجھے جو رولز آفر ہوتے ہیں وہ کم لکھے جاتے ہیں اور ان میں اتنی گنجائش نہیں ہے ٹو پرفارم. مجھے اکثر فون آئے گا، السلام علیکم میرا جی، کیسی ہیں آپ؟ سنیں رول ہے آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کر لیں، ویسٹرن لڑکی ہے، نام نتاشا ہے اور آپ کو سوٹ کرے گا، آپ ٹال ہیں، آپ کو بہت سوٹ کرے گا. اور سنیں میں کہتی ہوں نیگیٹو ہے، مطلب میرا جی گرے ہے، آفر اے نیگیٹو رول. ٹھیک ہے. So as a producer once said to me very quickly, he said دیکھیں میرا جی stereotyping is the best type of casting. میں نے کہا اچھا پھر ایکٹنگ کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی ایک ماڈرن لڑکی کو ایک نیگیٹیوٹی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کام کرتی ہے تو وہ شاید اچھی نہیں ہے اپنے گھر والوں کے لیے، یا کم از کم اس کے اندر کوئی مین اسٹریک ہے اگر وہ بڑی ماڈرن ہے؟ کیوں ایسے ابھی بھی ہم دکھاتے ہیں؟ بہت سارا اچھا سوال ہے. آئی تھنک ماڈرنٹی از ایسوسیٹیڈ ود اے وومن تھنکنگ فار ہر سیلف. ماڈرنٹی کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تعلیم کے ساتھ، تعلیم کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ. اب ہمارا جو کرنٹلی جو ایک موٹیف یا جو کنسیٹ چل رہی ہے ہمارے ڈراموں میں وہ یہ ہے کہ صبر کرو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر سے سب ٹھیک ہو جائے گا. اکثر آپ دیکھیں گی جو ساس ہوتی ہے وہ بہو کو کہتی ہے صبر کرو بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا. صبر اچھی چیز ہے، صبر ہمیں اپنی زندگی میں بھی کرنا چاہیے. ہم سب صبر کرتے ہیں اور صبر کے ذریعے ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن ایک دماغ بھی ہوتا ہے، ایک سوچ بھی ہوتی ہے، ایک آپ انسان کو خود کے لیے کھڑا بھی ہوں. You should know how to stand up for yourself. لیکن وہ خود کے لیے کھڑے ہونے کو نیگیٹو دکھایا جاتا ہے. بالکل خود ایگزیکٹلی کہ صبر ٹھیک ہے، صبر کا مطلب ہے تم پیسو ہو. پیسیوٹی از گڈ. پیسیوٹی مینس تم انوسنٹ ہو تم. لیکن جب عورت اپنے آپ کے لیے کھڑی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے، اور ایک پاورفل ایک جو عورت ہے وہ ایک تھریٹ سمجھی جاتی ہے. ڈرتے ہیں لوگ ایک طاقتور عورت سے، بہت ڈرتے ہیں.
مجھے آسما جہانگیر اتنی یاد آتی ہیں, ان کو گئے ہوئے اب کافی عرصہ ہو گیا, مجھے اتنی وہ یاد آتی ہیں, یو نو. بدترین ریجیکشن کون سی ملے جس کو مطلب دل ٹوٹا ہو یا فیل کیا ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ریجیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یو نیور نو آپ کو ریجیکٹ کہاں کیا ہے, کہ وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز میٹنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو صرف آپ کو فون ہی آتے ہیں کہ میرا جی یہ رول کر لیں, وہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو کس رول سے انہوں نے ہٹا دیا ہو. اچھا. ہاں. سو ابھی تک کم از کم یہ دکھ سامنے سے نہیں اٹھانا پڑا. مطلب آئی گیس آئی ہیو اے سینس آف تھنگز. جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ او آئی کوڈ ہیو ڈن دیٹ. آئی تھنک شاید اڈاری میں ایک رول تھا, ایک لڑکی تھی جو سرائکی بول رہی تھی, یا اس کا کچھ شاید عروا نے کیا تھا. پر آئی ریمبر لوکنگ ایٹ دیٹ اینڈ سیئنگ ہاں کاش کہ مجھے بھی پوچھ لیتے, میں کر لیتی. ایسا اکثر ہوتا ہے جب آپ کسی کو چیز کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ وہ کر سکتی تھی شاید ہی میں بھی. آپ کے گھر میں آپ کا سب سے بڑا کرٹک کون ہے؟ ویسے سب سے بڑا کرٹک میرا میں ہوں, اور اس کے بعد آئی ووڈ سے مے بی مائی مدر, کیونکہ وہ بہت بلنٹ ہیں, بہت آنیسٹ ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا ابھی کچھ سال پہلے کہ جب تم کامیڈی میں بہتر ہو, کیونکہ ٹی وی پہ جو آتا ہے یو نو ٹھیک ہوتا ہے, بٹ جو میری سوشل میڈیا پہ جو میں کامیڈی خود لکھ کر کرتی ہوں وہ ان کو زیادہ اچھی لگتی ہے. تو آئی تھنک پرابیبلی مائی مدر. مائی فادر از ویری سویٹ, کیونکہ وہ نہ تو میرا کام دیکھتے ہیں اور پھر وہ نہ ہی تنقید کر سکتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا. نہیں, ان کو انٹرسٹ نہیں ہے ڈرامہ سیریلز میں. اچھا. وہ میری وہ مورو والی اسکٹس ضرور دیکھتے ہیں. اچھا. ڈرامہ سیریلز وہ نہیں دیکھتے, نہ میرے نہ کسی اور کے. اچھا. ہاں. تو کبھی ابو سے کہا کہ پلیز میرے ابو ہیں, آپ تھوڑا سا تو کہا, ایک دو دفعہ کہا, اور سب کھانا کھا رہے تھے تو کھاتے ہوئے دیکھ لیا, اور یہ بہت اچھا تھا, ویری گڈ, بٹ یو نو اٹس جسٹ بینگ سویٹ. مطلب ایک حد تک ہی ہم اپنے پیرنٹس کو ٹارچر کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اس سے زیادہ ہم ان سے نہیں ڈیمانڈ کر سکتے. اب سوشل میڈیا پہ آپ کامیڈی اسکیچز کرتی ہیں مورو کے ساتھ, اور زبیدہ کا جو آپ کا پرسونا ہے بڑی چلاکو ماسی ہے وہ زبیدہ. تو یہ مجھے بتائیں کہ زبیدہ کہاں سے آئی, اور زبیدہ میں آپ اصل میں کتنی اس کا حصہ ہے, آپ کی پرسنالٹی کتنی ہے زبیدہ میں؟ زبیدہ میرے اندر ہے, شی از مائی آلٹر ایگو. ٹھیک ہے. مجھے عدنان ملک میرے بہت پیارے دوست ہیں, مجھے اس دن کہہ رہے تھے, وی ور ہینگنگ آؤٹ ان لاہور, مجھے ملنے آئے ہوئے تھے, اور ایک شادی کے لیے بلکہ آئے ہوئے تھے. تو ایک لمحہ تھا جہاں انہوں نے مجھے دیکھا, اور میں میرا تھی, کہتے ہیں آئی جسٹ سو زبیدہ ان یو, لائک دا وے یور فیس جسٹ موو, یو آر زبیدہ. اور پھر میں کسی کو دبا بھی رہی تھی, کہتے ہیں تم تو ایکچولی تم زبیدہ ہو. تو یو نو ہاؤس ہیلپ جو آپ کی ہوتی ہے, ادھر سے بھی زبیدہ آتی ہے انسپریشن ہماری, جو بچپن میں بوا تھی, اور ادھر سے آتی ہیں زبیدہ. اور پھر بیکاز آئی اسپیک اٹ, تو اور کیونکہ میں لکھتی بھی ہوں تو میں کیریکٹر کریٹ کر لیتی ہوں. تھوڑا سا زبیدہ ہمیں بتا سکتی ہے اس کو امریکہ کیسا لگتا ہے, اس کو واشنگٹن ڈی سی کیسا لگتا ہے؟ اللہ تاڑے نال بیٹھ گئے تو بڑا ہی سونا لگا, تسی مینوں بلایا تھے, تاڑی مہربانی سارا بی جی. ہاں تسی مینوں آئس کریم کھوانی ہے؟ پکا ہے, پکا بات ہے. بس پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. اور پاکستان جا کے کیا واپس بتائے گی زبیدہ؟ بڑا ہی مزہ آیا, بڑے اچھے سونے لوگ سن. زبردست. کوئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ایک دم سے میرا جو ہے وہ زبیدہ بن جائے گی, بٹ وہی بات ہے کہ زبیدہ میں آپ اور آپ میں زبیدہ جو ہے وہ اکٹھی رہتی ہیں آپس میں, دو بڑی اچھی فرینڈز ہیں, اینڈ وی لو بوتھ آف دیم. سوشل میڈیا پہ آپ کافی ایکٹیو ہیں جی, انسٹاگرام پہ بھی آپ پوسٹ کرتی ہیں. آپ نے مجھے انسٹاگرام سے پکڑا, میں نے آپ کو انسٹاگرام سے پکڑ لیا. آپ دیکھیے میرا کام ہی ہے کہ میں لوگوں کو بہت امپریس تھی آپ سے, میں اسٹاک کرتی رہوں سارا دن, میری روزی روٹی کا سوال ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آج کے دور میں سوشل میڈیا کے بغیر بھی نئے لوگ کامیاب کریئر بنا سکتے ہیں؟ اتنی لائم لائٹ میں رہنا ضروری ہے؟ آئی تھنک کام پہ توجہ دینی چاہیے. اور جو سوشل میڈیا کی جو آئی تھنک ایک پرابلم وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہیز سیزڈ ٹو بی اے مینس ٹو این اینڈ, اٹ ہیز بیکم این اینڈ ان اٹ سیلف, اینڈ آئی تھنک دیٹ از ٹرکی, بیکاز یو نو وہ سنڈے سیلفی آپ اپنی لے رہے ہوتے ہو, اس کا کوئی تعلق آپ کے کام سے نہیں ہے, بٹ آپ پھر بھی لے رہے ہیں, آپ اپنے مینیکیور کو دکھا رہے ہیں. آپ, میں بھی کرتی ہوں یہ ساری چیزیں, تو اپنے دماغ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ چیز یاد رکھوں کہ کوئی کام کے ساتھ کسی کو جوڑ کے سوشل میڈیا کروں. جب آپ اپنی ساری زندگی دوسروں کے سامنے جی رہے ہیں جی, تو پھر دوسرے اس پہ کیا بولیں گے نہیں؟ کیا سوچتی ہیں آپ اس بارے میں؟ بہت اٹس ویری ٹرکی نا, بیکاز جب آپ پبلک میں ہوتے ہیں تو لوگوں کے نزدیک آپ پھر ایک حد تک پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. کائنڈنس سے اپروچ کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے کسی لوڈ ون کو گالی دیں, تو آپ کسی ایکٹر یا ایکٹریس یا میوزیشین کو بھی اگر تنقید کر دیں, اچھے طریقے سے کریں. آئی تھنک مجھے جب لوگ تنقید کرتے ہیں سیریسلی, جب میرے کامنٹس میں کوئی
اچھے طریقے سے تنقید کرے, میں بلکہ انگیج کرتی ہوں. اینڈ آئی سے انٹرسٹنگ, آئی ڈونٹ اگری ود یو بٹ ہیئرز وائی. بٹ جب کوئی گالی ابیوز, تو پھر میں یا تو میں ان کو بلاک کر دیتی ہوں, یا پھر میں اگنور کر دیتی ہوں, یا ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. آئی تھنک یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو انگیج. دیٹس دا ٹرک آف سوشل میڈیا. یہ چیز بھی میں دیکھتی ہوں کامنٹس میں بہت زیادہ کہ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی پاکستانی ایکٹرز جو ہیں یہ کہیں اور کا کلچر پروموٹ کر رہے ہیں, یہ جو اس نے کپڑے پہنے ہیں, یہ جس طرح بیٹھے ہوئے یہ لوگ, یہ ہمارے یہاں کا کلچر نہیں ہے. کیا ہے پاکستان کا کلچر, اور کتنی ذمہ داری ہے ایک ایکٹر یا ایکٹریس کی کہ وہ اس آئیڈیل کو لے کے چلے؟ پاکستانی کلچر کیا ہے؟ پاکستان کا کلچر ساؤتھ ایشین کلچر ہے, پاکستان کا کلچر سعودی عربین کلچر ہے, پاکستان کا کلچر گلوبل کلچر ہے, پاکستان کا کلچر مہاجر کلچر ہے, پاکستان کا کلچر پنجابی کلچر ہے. کیا ہے پاکستان کا کلچر؟ سب کچھ ہے, سب ہے. یہ ہم ماڈرن بھی ہیں, ہم ساؤتھ ایشین بھی ہیں, ہم کبھی کبھی سعودی عربیہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ. تو اٹس ایوری تھنگ, اینڈ سو یو ہیو ٹو بی ایوری تھنگ. اور محدود کر دینا, جب بھی آپ کسی کی شناخت کو, انسان کی یا ملک کی شناخت کو محدود کرتے ہیں, اس سے وائلنس کریٹ ہوتی ہے. جب اگر میں آپ کو کہوں گی سارا, آپ صرف ایک ٹاک شو ہوسٹ ہیں, نہ تو آپ بیوی ہیں, نہ تو آپ کسی کی بیٹی ہیں, نہ آپ ایک ریڈر ہیں, نہ آپ ایک رائٹر ہیں, نہ آپ ایک خاتون ہے جن کو پنک کلر پسند ہے, تو میں آپ کی شناخت کو اتنا محدود کر دوں گی کہ میں آپ کو سانس لینے کی جگہ نہیں رہے گی, میں آپ کو ایک پنجرے میں قید کر دوں گی. تو جب یہ لوگ آپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ یہ پاکستانیت کے خلاف ہے یا یہ پاکستانی نہیں ہے, تو آپ پوچھیں کیا ہے پاکستانیت. بہت بہت وسیع ہے, اور اسی میں اس کی خوبصورتی ہے. ایک چیز جو آپ سے بہت پوچھی گئی اب سے کچھ عرصہ پہلے تک, وہ یہ ہے کہ آپ شادی کب کر رہی ہیں, آپ شادی کب کریں گی. میں آپ سے یہ سوال نہیں پوچھوں گی, میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی کہ کیا وہ وقت آئے گا جب خواتین سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ شادی کب کری ہیں, آپ کے بچے کب ہوں گے. اللہ کرے آپ اور انٹرویوز کریں, آپ آ کے پاکستان میں بھی مزید کام کریں. آئی تھنک مارننگ شوز پہ یہ سوال پوچھے جاتے ہیں اکثر, اور ایک حد تک اگر اس سوال کے ساتھ اور بہت سارے اور سوال پوچھے جائیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. بٹ اگر آپ اسی سوال پر آ کے اٹک جائیں تو پھر یار. کیسا فیل ہوتا تھا جب ایسے سوال پوچھے جاتے تھے آپ سے؟ مجھ سے اتنے نہیں پوچھے گئے, بٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جب میں نے اناؤنس کیا تو بہت ایک افیکشن بھی تو ہوتی ہے نا, انٹرسٹ ہوتا ہے, ایک افیکشن بھی ہے. جسٹ لائک آئی لک ایٹ مائی فیوریٹ سیلیبریٹیز اور مائی فیوریٹ رائٹرز اینڈ ایکٹرز اینڈ آئی تھنک ہائے یہ اتنے کیوٹ لگتے ہیں, یا یہ اس کا دیکھو بیبی ہوا ہے اتنا پیارا ہے, تو وہ ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک یہ صرف بالکل ایک خاص طور پر ایک عورت کے لیے, دس از جسٹ دا بگننگ آف لائف, یو نو. اس کو نہ تو ایک پینیکل سمجھنا چاہیے, نہ تو ایک اچیومنٹ سمجھنا چاہیے, اٹس بٹ جرنی. ایک جس طرح آپ کالج جاتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے, اٹس لائک دیٹ. اچھا, اگر آپ ایکٹریس نہ ہوتی تو اور کیا کریئر آپشن تھی آپ کے سامنے؟ رائٹر, جی. تو اب تو آپ وہ بھی بن گئی, تو آپ نے دو کریئر آپشن جو ہیں دونوں پکی کر لی ہیں. بس اب یہی ہے. تو کتاب کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس بارے میں ہوگی اور ان کے ہاتھ میں کب آئے گی؟ ضرور. کتاب کو لکھتے ہوئے 4 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں, اور اس لیے 2 سال سے مجھے میرے دوستوں نے اور فرینڈز اور فینس نے ٹی وی پر بھی نہیں دیکھا, بیکاز آئی ہیو ٹو ٹیک ٹائم آف ٹو فنش دا بک. سو انشاء اللہ آئی ایم کمنگ بیک آن دا اسکرین, اینڈ دا شارٹ اسٹوریز آر کمنگ آف ایج کہانیاں ہیں ینگ لوگوں کے بارے میں. تو ایک کہانی شاکنگ ایک اداکارہ کے بارے میں. کیسے لکھی آپ نے, اس کا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو؟ امیجنیشن بہت کریٹو ہے آپ. 21 سال کی اداکارہ ہیں, اسلام آباد سے کراچی آتی ہیں, اور ان کو پہلی دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں ان کو خوف محسوس ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے, لیکن جو سیٹ پہ آپ پہلی دفعہ ایک بالکل معصوم سی لڑکی آتی ہے تو اس کے اوپر بہت کچھ گزرتا ہے. تو ون از اباؤٹ دیٹ, one is about an affair between a young woman and a much older man. One is about a young university student جو تھوڑا radicalization کی طرف چلا جاتا ہے. ایک ہے ایک امریکن ڈپلومیٹ کے بارے میں جس کا پاکستانی ایکٹر کے ساتھ افیئر ہے. تو بہت مزے کی ہیں. they're basically about love and longing and identity. رائٹ. اور کتنی کہانیاں ہوں گی اس کے ساتھ؟ 7 کہانیاں. ایک فیمیل پولیٹیشین کے بارے میں بھی ہے. اچھا. اور ویسے آپ کی جس طرح کی لائف رہی ہے, آپ نے تو گھر میں آتے جاتے اس طرح کے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے, تو وہاں سے کہیں سے انسپریشن لی؟ بہت زیادہ. مطلب آپ لیتے ہیں, پھر آپ کا کیریکٹر خود بولنے لگ جاتا ہے اور خود اپنی ایک جرنی کریٹ کرنے لگ جاتا ہے. اگر ہمیں کوئی ریزمبلنس نظر آئی تو وہ کوئنسیڈنٹل ہوگی یا نہیں؟ آپ انشاءاللہ when you read it I hope you enjoy them. So thank you so much میرا, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا. آپ نے میرا سیٹھی کے ساتھ ہماری یہ گفتگو دیکھی, آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.